کہتے ہیں کہ شاگرد اپنے استاد کے کمالات کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور شاگرد اپنے استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ شاگردوں کو دیکھو، استاد کے کمالات سامنے آ جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محنت کروائی۔ زکاہم وعدلاہم، ان کا تزکیہ کیا اور ان کو ستھرا کیا، سنوارا، ان کی تربیت فرمائی۔ ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے محبوب، دنیا میں کتنے انبیاء گزرے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ 1,20,000۔ پھر پوچھا ہے اللہ کے محبوب، دنیا میں کتنے رسول گزرے؟ انبیاء میں سے رسول کتنے تھے؟ نبی ایک رتبہ ہے، رسول ایک اور رتبہ ہے۔ رسول وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے انبیاء میں سے بھی زیادہ نمایاں شان عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام میں تبدیلی لے کر آئے۔ یعنی ہر رسول جو دنیا میں آئے تو ان کو شریعت کے احکام میں تبدیلی دے دی گئی، اور باقی انبیاء پھر اسی شریعت کے اوپر دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ تو رسول کتنے؟ فرمایا 313۔ پھر اس نے پوچھا اللہ کے نبی، ان میں سے صاحب کتاب رسول کتنے؟ اولو العزم رسول صاحب کتاب؟ فرمایا 4۔ تورات، انجیل، زبور اور قرآن، 4 کتابیں تھیں جو نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ 4۔ اب دیکھیے صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین کتنے؟ صحابہ کرام میں سے صاحب بدر کتنے؟ اور صحابہ کرام کی اپنی تعداد کتنی؟ جتنے انبیاء گزرے اتنے ہی صحابہ کرام کی تعداد تھی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے جامع کمالات تھے۔ تمام انبیاء کے کمالات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیے تھے۔ نبی علیہ السلام نے دنیا میں جانے سے پہلے ہر صحابی کو کسی نہ کسی نبی کے کمالات کا وارث بنا دیا تھا۔ سمجھے؟ ہر صحابی کو کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کے کمالات کا وارث بنا دیا تھا۔ اسی نے کہا، اس لیے فرمایا اصحابی النجوم بأیہم مقتدی، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پاؤ۔ تو محبوب نے دیکھو کیسی جماعت بنائی، اللہ کیسی محنت فرمائی۔ یہ ایسے شاگرد تھے کہ ان شاگردوں کے تذکرے اللہ نے پہلی کتاب میں فرما دیے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی نشانیاں بتا دی۔